السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں گزشتہ جمعہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اسی عنوان کے تحت کچھ احادیث باقی ہیں، انشاءاللہ آج ان کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھر میں بھی کچھ نمازیں ادا کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر کے اندر نماز ادا کرنا گھر کی برکت کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہے سنت یا نفل، یا عورتوں کی نماز یا بچوں کی نماز، چاہے وہ اکیلے پڑھیں یا باجماعت پڑھیں، یہ نمازیں مسجدوں میں گھروں میں ادا ہونی چاہیے۔ باقی رہی فرض نماز تو یہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں بھی نمازیں پڑھو، تو یہاں فرض نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ نمازیں مراد ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جن گھروں سے لوگ اذان سننے کے بعد بھی مسجد نہیں آتے، میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اگر ان گھروں میں عورتیں یا بچے نہ ہوں تو ان میں آگ لگا دوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سنت نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرنے کا ماحول بنے، تاکہ گھر کے اندر بھی نمازیں ادا ہوں، اللہ کا ذکر ہو، شیاطین دور بھاگیں، گھر میں بچے دیکھ کر سیکھیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اکثر آپ سنت نماز مسجد میں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، شاید ہی کسی صحابی نے آپ کو مسجد میں ادا کرتے ہوئے دیکھا، حجرے میں ادا کرتے تھے آپ۔ جب جماعت کا وقت ہوتا حجرے سے نکلتے سیدھے مصلی پہ آتے، نماز فجر پڑھاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، اگر ہو سکے تو گھر میں پڑھ کے آنا بڑا باعث برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، گھر میں بھی برکت کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہو سکے تو کبھی کبھی آدمی انتہائی تاخیر سے اٹھتا ہے، بس کسی طرح میں جلدی مسجد پہنچوں اس کی جستجو میں رہتا ہے، تو اس کو ڈر رہتا ہے گھر میں اگر میں سنت پڑھوں تو مسجد میں 1 رکعت چھوٹ نہ جائے، اس لیے وہ مسجد میں آ کے سنت پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد میں سنت نماز بالکل ادا کی جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمیشہ کا معمول رہا، فجر کی 2 سنت گھر میں ادا کرتے تھے، حجرے میں، فرض نماز آ کے مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے، اکثر آپ کا معمول ہوتا تھا کہ فرض نماز پڑھانے کے ساتھ ہی حجرے کی طرف چلے جاتے تھے، اندر آپ جا کر سنت ادا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس کے خلاف معمول صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے مسجد میں بھی سنت ادا فرمائی ہے، لیکن زیادہ جو ہے آپ سنت گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کبھی اپنی زندگی میں یہ معمول بھی بنانا چاہیے کہ سنت یا تو گھر سے پڑھ کے آئیں، یا نماز کے بعد والی جو سنت ہے وہ کبھی گھر میں جا کے ادا کریں۔
لیکن اس زمانے کی جو مصروفیت ہے، آدمی مسجد سے نکلا، یہ کام اور وہ کام، ان سے ملاقات اور ان سے ملاقات، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کو یاد بھی رہتا ہے مجھے سنت پڑھنا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ تو اس لیے اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر مسجد سے پڑھ کے نکلے، کیونکہ ہوگا یہ کہ فرض تو مسجد میں پڑھ لیا، سنت باقی رہ گئی، وتر باقی رہ گئی، دکان پہ چلا گیا، ان سے ملاقات کرنے چلا گیا، اب ختم، وقت ہی نکل گیا۔ تو ایسا اگر ہے تو بہتر ہے کہ مسجد سے سنت پڑھ کے نکلیں۔ کبھی کبھی اگر خالی وقت ہو، مصروفیت نہ ہو، تو مسجد سے فرض پڑھ کے گھر میں جا کر سنت ادا کر لیں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اسی کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں گھروں میں بھی نماز کا ماحول ہو۔ مرد حضرات اگر نہ پڑھ سکیں مسجد ہی میں پڑھیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، بچوں کو نماز ساتھ لے کر پڑھیں، تاکہ گھر کے اندر ماحول بنے اللہ کے ذکر کا اور شیاطین سے وہ گھر محفوظ رہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لنا فی الترہب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے۔ رہبانیت کیا ہے؟ دین اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور ایسا وقف کرنا کہ دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، نہ نکاح کرنا، نہ آل و اولاد کی ذمہ داری اٹھانا، نہ دنیا کمانا، نہ رزق کمانا، کچھ بھی نہیں، ان سب سے بالکل ہٹ کے صرف اللہ اللہ کرنا۔ جیسا کہ عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ جو ان کا راہب ہوتا ہے، جن کو پوپ کہتے ہیں یا فادر کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چرچ میں وقف کر دیتا ہے، اب اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ شادیاں بھی نہیں کرتے۔ تو اس کی اجازت مانگی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں راہب بن جاؤں، بس اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دوں، دنیا داری سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو نکاح بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے آل و اولاد کو بھی پالنا ہے، آپ کو رزق بھی کمانا ہے، ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ خود فرمایا صحابہ کرام سے، مجھے دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں تاجر بھی ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں، اور میں اللہ کا نبی اور رسول بھی ہوں۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو صاف طور پہ آپ نے فرمایا اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، ہاں تمہیں بہت شوق ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، کہ جب تم ساری ذمہ داریوں سے اگر خالی ہو، کوئی تمہیں فی الوقت کام نہ ہو، مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، اگلی نماز کا انتظار کرو، بس اتنی رہبانیت کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی یہ سارے کام یعنی اللہ کی مسجد میں آ کر اس وقت بیٹھنا ہے کہ کوئی ذمہ داری تمہارے سر پہ نہ ہو، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں بچے کی طبیعت خراب ہے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں، والدین ضعیف ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کو چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ذمہ داریوں سے اگر خالی ہو تو پھر آ کے بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اور اگلی نماز کا انتظار کرو، جب وہ نماز ہو جائے تو نماز ادا کرو۔ تو اتنی اجازت ہے، بس اس سے زیادہ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنی امت کو صاف طور پہ ذمہ داریوں کا احساس دلایا، دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو شخص میری مسجد میں آیا، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن حدیث صرف مسجد نبوی کے لیے نہیں ہے، کسی بھی مسجد کے لیے، کہ جو شخص کسی مسجد میں آیا لم یأتی الا لخیر، اور مسجد میں آنے کا مقصد ہے صرف خیر اور عبادت، یتعلمہ، وہ دین سیکھنے عبادت سیکھنے آیا، او یعلمہ، یا سکھانے آیا، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے۔ من جاء لغیر ذالک،
اور جو آدمی کسی مسجد میں اس مقصد سے ہٹ کے آیا، بس جا رہا تھا، تھکا ہوا ہے، مسجد میں سونے کے لیے آیا، ضرورت کا تقاضا تھا، مسجد کھلی ہوئی ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آیا، عبادت کے لیے نہیں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دوسرے مقصد کے لیے آیا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی جگہ گیا يَنظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، جہاں بہت سارے قیمتی ساز و سامان رکھے ہوئے ہیں، کچھ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ لے رہے ہیں، یہ آدمی خالی دور سے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر واپس آ گیا۔ تو یہ آدمی جو دور سے دیکھ کر واپس آیا، یہ بیچارہ بالکل غریب محروم القسمت کہ یہ نہ دینے والوں میں تھا نہ لینے والوں میں تھا۔ ایسا ہی ہے وہ شخص جو مسجد تو آیا لیکن کوئی عبادت نہیں کیا، بس اپنی کوئی ذاتی ضرورت تھی وہ پوری کیا اور پھر باہر چلا گیا کہ یہاں پر کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، یہ بڑے قیمتی ساز و سامان ہیں، اس میں وہ حصہ نہیں لیا، نہ دینے والوں میں ہوا نہ لینے والوں میں، بڑا محروم القسمت رہا وہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے مسجدوں میں آؤ تو کچھ ثواب حاصل کر کے جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عبادت کر کے جاؤ یا کچھ سیکھ کے جاؤ، یا اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو دوسروں کو سکھا کر جاؤ۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ آئے گا آخر میں، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے اور ساری دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہو رہی ہوں گی، جو کہ ان کو اپنے مقام پر، اپنی تجارت کے مقام پر یا اپنے گھر میں جو باتیں کرنی ہیں وہ مسجد میں آ کے فرصت سے ساری دنیا کی باتیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ایسے لوگوں کو اگر دیکھو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اس لیے کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے مسجد کے آنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کوئی ثواب لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ اللہ معاف کرے گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے مسجد کے اندر آئیں، اپنی اپنی عبادتوں میں ذکر و اذکار میں مصروف ہوں، بات اگر ہو رہی ہو تو کچھ دین کی باتیں ہوں، سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوں، بات اگر ہو رہی ہو تو یہ بھی ہو سکتی ہے کسی شخص کی طبیعت خراب ہے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لوگوں کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے، فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، تو اس طرح کی باتوں کی اجازت ہے، مزاج پرسی کی، کسی کی زار تعزیت کی اور باقی آخرت کی اور دین کی، اس سے ہٹ کے دنیا داری کی باتوں کی بالکل اجازت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ مسجد کے کونے میں جاؤ، دو شخص بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دونوں شخص کو بلا کر لائے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من این انتما، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کہا من اہل طائف، ہم لوگ طائف سے ہیں، طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ، کہ چونکہ تم اجنبی ہو، دور سے آئے ہو، مسافر ہو، اگر تم مدینے میں رہنے والے ہوتے لأوجعتکما، میں تم دونوں کو سزا دیتا، اس لیے کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو، تو بلند آواز مسجد میں یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن مسافر ہو، شاید مسئلے سے انجان ہو، اسی لیے تمہیں مہلت دیتا ہوں اور چھوٹ دیتا ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا۔ تو اور مساجد میں تو نہیں کرنا ہے بالکل، اور خاص طور سے مسجد نبوی میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے احترام میں تو اور زیادہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھنا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے مسجد کا یا روضہ مبارک کی بے احترامی ہو، ورنہ ہمارے سارے اعمال غارت اور تباہ ہو جائیں گے۔ یہ احادیث تھیں اللہ کے گھر مساجد کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مساجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بار بار مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے جڑ کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔